جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ علامت صرف خالص مومن کی ہے۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو اس کے لیے یہ علامت نہیں ہے۔ خلوص جہل کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کچھ تو لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ مرشد کامل مل جائے تو اس کی اطاعت و پیروی دل و جان سے کرو اور اس کی ہر نرم و سخت بات کو قبول کرو کہ اس میں تمہاری بھلائی پوشیدہ ہے۔ روح چونکہ پورے بدن پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ اس عالم کی چیز نہیں ہے، اور اس دنیا کے لحاظ سے وہ بے وطن ہے، اس طرح روح کو بدن سے وہی نسبت ہے جو شاہ کو رعایا سے ہے۔ پاک تینیت، پاک نصب، عقل کی لطافت پورے بدن کو مہذب بنا دیتی ہے۔ اس دریا کی لطافت کو دیکھ جو کوثر کی طرح ہے، اور اس کے سنگریزے سب موتی اور گوہر ہیں۔ حال اور مقام میں فرق۔ حال گویا ایک حسین دلہن کا جلوہ ہے، اور مقام دلہن کے ساتھ خلوت۔ جلوہ تو شاہ غلام سب دیکھتے ہیں، لیکن خلوت میں بادشاہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ صوفیوں میں اہل حال بہت ہوتے ہیں لیکن صاحب مقام کم ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ڈاکو تھے لیکن تائب ہو گئے اور بڑے ولی اللہ بنے۔ اسی طرح فرعون کے جادوگر توبہ کے بعد کامل بن گئے، انہوں نے اللہ کی محبت میں ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ ایسا مقام 50 سالہ عبادت کے بعد بھی نہیں ملتا۔ انسان کے جسم میں جان اور روح جاری پانی کی طرح غیب سے پہنچتی رہتی ہے، اور دنیا سے چل کی آواز آتی رہتی ہے۔ یہی حال روح انسانی کا ہے، یہ غیب سے سنتی ہے کہ جسم کی دنیا سے نکل جا اور نئی دنیا میں آ جا۔ جو شخص تردد میں گرفتار ہے، اللہ نے اس کے کان میں کوئی معمہ ڈال دیا ہے تاکہ اسے دو گمانوں میں مبتلا کر دے کہ یہ کروں یا وہ کروں، لیکن پھر اللہ کی طرف سے ایک جانب کا رجحان پاتا ہے تو اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر تو اپنی جان کے ہوش کو تردد میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تو وسوسہ کی روئی کو اپنے کان سے نکال دے تاکہ آسمان سے تیرے کان میں آواز آئے۔ ہاروت و ماروت سے خدا نے فرمایا کہ شکر کرو کہ تم شہوت جیسی چیز سے بچے ہوئے ہو۔ اگر میں وہ چیز تم پر کھول دوں تو آسمان تمہیں قبول نہ کر پائے۔ وہ پاک دامنی جو تم میں ہے وہ میرے بچانے اور حفاظت کرنے کی وجہ سے ہے۔ اپنی عصمت کو میری جانب سے سمجھنا نہ کہ اپنی جانب سے، ورنہ شیطان تم پر غالب آ جائے گا